اور نیکسٹ ویک اس کا کیس فکس کیا ہے۔ دوسرا کیس ہے عمر ایوب صاحب کی طرف سے، جو اپوزیشن لیڈر ہیں ہمارے نیشنل اسمبلی کے، جو 8 تاریخ کا کورٹ نے آرڈر کیا تھا سردار اعجاز اسحاق صاحب نے، اور اس میں 13 تاریخ کو ملنے گئے، 12 کو شاید 13 کو ملنے گئے تھے، ٹیوزڈے کو تاریخ تھی، ملنے گئے تھے، اور جب ملاقات کے لیے گئے 1.5-2 گھنٹہ ان کو انتظار کرایا جیل سپرنٹینڈنٹ نے۔ اس کے بعد پولیس آئی اور پولیس اٹھا کر لے گئی ان کو، آپ کو یاد ہے، سارے میڈیا نے دیکھا، 1.5-2 گھنٹے ان کو رکھا۔ اس کے بعد نیوز رپورٹ یہ تھی کہ جی انہوں نے 144 کی خلاف ورزی کی ہے، اس پہ کنٹمپٹ نوٹس جاری کر دیے ہیں، ان کو کہا ہے کہ کیوں نہ آپ کے خلاف ایکشن لیا جائے، اور ساتھ جو ہے ایفیڈیوٹ لے کر آئیں، اور ان کو طلب بھی کر لیا، جیل سپرنٹینڈنٹ کو پرسنلی بھی طلب کر لیا، اور وہ پھر آ کر کے بتائیں گے۔ جمعے کو فکس کر دیے ہے، اسی جمعے کو آئی تھنک وہ ہوگی اس دن 21 تاریخ ہوگی شاید، جی 21 ہوگی، آئی تھنک سو 21 ہوگی یا 22 ہوگی، تو جمعے کو فکس کر دیا ہے انشاءاللہ۔ اس دن پھر دیکھتے ہیں کہ یہ ملاقاتوں کا سلسلہ کیوں نہیں کرنے دے رہے۔ جی تھینک تو سر یہ بتائیں کہ یہ جو آپ ریلی بھی کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے؟ ریلی کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پروٹیسٹ کرنا یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، کسی بھی سٹیزن آف پاکستان کا، کسی بھی شہری کا، جو کوئی اتھارٹی یا جو کوئی پولیس یہ کسی کی غلامی کر کے اللیگل اینڈ ان لافل کام کر رہی ہے، ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ آپ غلامی کرنا چھوڑ دیں، اس ملک کے 25 کروڑ عوام کے حقوق کا تحفظ کریں، ان کو ان کے حقوق دیں۔ اس طریقے سے اور ان حرکتوں سے آپ پاکستان کا امیج خراب کر رہے ہیں، پاکستان کا جو خوبصورت چہرہ ہے اس کو داغدار کر رہے ہیں۔ پریکٹیکلی اس ایک چھوٹی سی بدماشیہ اس ملک کے اوپر مسلط ہو گئی ہے، اور اس بدماشیہ نے ملک میں جمہوریت دفن کر دی ہے، آئین اور قانون کی پامالی ان کا شیوا بن چکا ہے، اور اب نظام انصاف پہ حملہ آور ہے۔ اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی کہ ہمارے اس پروٹیسٹ کے بعد چیزیں شاید بہتری کی طرف چل رہی ہیں۔ سر جگہ کا تعین ہوا ہے کہ جو سارے لوگ آئیں گے وہ ڈی چوک بیٹھیں گے یا کچھ جگہ اپنے جلدی ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ، اور نیکسٹ ویک اس کا کیس فکس کیا ہے۔ دوسرا کیس ہے عمر ایوب صاحب کی طرف سے، جو اپوزیشن لیڈر ہیں ہمارے نیشنل اسمبلی کے، جو 8 تاریخ کا کورٹ نے آرڈر کیا تھا سردار اعجاز اسحاق صاحب نے، اور اس میں 13 تاریخ کو ملنے گئے، 12 کو شاید 13 کو ملنے گئے تھے، ٹیوزڈے کو تاریخ تھی، ملنے گئے تھے، اور جب ملاقات کے لیے گئے 1.5-2 گھنٹہ ان کو انتظار کرایا جیل سپرنٹینڈنٹ نے۔ اس کے بعد پولیس آئی اور پولیس اٹھا کر لے گئی ان کو، آپ کو یاد ہے، سارے میڈیا نے دیکھا، 1.5-2 گھنٹے ان کو رکھا۔ اس کے بعد نیوز رپورٹ یہ تھی کہ جی انہوں نے 144 کی خلاف ورزی کی ہے، اس پہ کنٹمپٹ نوٹس جاری کر دیے ہیں، ان کو کہا ہے کہ کیوں نہ آپ کے خلاف ایکشن لیا جائے، اور ساتھ جو ہے ایفیڈیوٹ لے کر آئیں، اور ان کو طلب بھی کر لیا، جیل سپرنٹینڈنٹ کو پرسنلی بھی طلب کر لیا، اور وہ پھر آ کر کے بتائیں گے۔ جمعے کو فکس کر دی ہے، اسی جمعے کو آئی تھنک وہ ہوگی اس دن 21 تاریخ ہوگی شاید، جی 21 ہوگی، آئی تھنک سو 21 ہوگی یا 22 ہوگی، تو جمعے کو فکس کر دیا ہے انشاءاللہ۔ اس دن پھر دیکھتے ہیں کہ یہ ملاقاتوں کا سلسلہ کیوں نہیں کرنے دے رہے۔ جی تھینک تو سر یہ بتائیں کہ یہ جو آپ ریلی بھی کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے؟ ریلی کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پروٹیسٹ کرنا یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، کسی بھی سٹیزن آف پاکستان کا، کسی بھی شہری کا، جو کوئی اتھارٹی یا جو کوئی پولیس یہ کسی کی غلامی کر کے اللیگل اینڈ ان لافل کام کر رہی ہے، ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ آپ غلامی کرنا چھوڑ دیں، اس ملک کے 25 کروڑ عوام کے حقوق کا تحفظ کریں، ان کو ان کے حقوق دیں۔ اس طریقے سے اور ان حرکتوں سے آپ پاکستان کا امیج خراب کر رہے ہیں، پاکستان کا جو خوبصورت چہرہ ہے اس کو داغدار کر رہے ہیں۔ پریکٹیکلی اس ایک چھوٹی سی بدماشیہ اس ملک کے اوپر مسلط ہو گئی ہے، اور اس بدماشیہ نے ملک میں جمہوریت دفن کر دی ہے، آئین اور قانون کی پامالی ان کا شیوا بن چکا ہے، اور اب نظام انصاف پہ حملہ آور ہے۔ اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی کہ ہمارے اس پروٹیسٹ کے بعد چیزیں شاید بہتری کی طرف چل سر رہی ہیں۔ جگہ کا تعین ہوا ہے کہ جو سارے لوگ آئیں گے وہ ڈی چوک بیٹھیں گے یا کچھ جگہ اپنے جلدی ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔